ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا، ہر ایک پر فوراً ہی اعتبار کر لیتا۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی چالاک لومڑی بھی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بھالو میاں اور لومڑی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بھالو کو دیکھتے ہی لومڑی کو شرارت سوچی۔ اس نے بھالو سے کہا، بھالو میاں کہاں جا رہے ہو؟ بھالو نے کہا، بھوک لگی تھی، کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی لومڑی نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور ہی آم کا درخت ہے، اس کے اوپر بہت بڑا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شہد بہت پسند ہے، تھوڑی سی ہمت کریں اور چلے جائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ سننا تھا کہ بھالو فوراً اس طرف چل نکلا۔ چلتے چلتے بھالو تھک گیا، لیکن اسے آم کا درخت کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا تھوڑی دور اور چل کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دور گیا تو اسے آم کا ایک درخت نظر آیا۔ وہ بہت خوش ہوا، جلدی سے اس کے نزدیک گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ غور کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں تو شہد کی بجائے بھیڑوں کا چھتا تھا۔ اب بھالو کی سمجھ میں آ گیا کہ لومڑی نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ بھالو کو بہت زیادہ رونا آ گیا۔ اسی درخت پر ایک الو رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھالو میاں رو رہے ہیں تو اس نے بھالو سے رونے کی وجہ پوچھی، لیکن بھالو میاں نے اسے کوئی بات نہ بتائی، کیونکہ بھالو کی ماں نے اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی تھی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے۔ بھالو نے الو سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ الو کے پاس تھوڑا سا کھانا رکھا تھا۔ اس نے وہ کھانا بھالو کو دے دیا۔ بھالو نے کھانا کھانے کے بعد الو کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہی اسے لومڑی مل گئی۔ بھالو نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ لومڑی نے خود ہی پوچھا، بھالو میاں شہد کھا کر مزہ آیا؟ بھالو نے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی ایسا ظاہر ہونے دیا کہ اسے لومڑی کی شرارت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لومڑی کے دل میں آیا کہ شاید میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہاں شہد ہی تھا، تب ہی تو بھالو کو کچھ نہیں ہوا، اور زیادہ تر شہد تو بھالو کھا گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر لومڑی اسی آم کے پیڑ کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پیڑ نظر آنے لگا۔ لومڑی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہی درخت پر چڑھ گئی اور چھتے پر ٹوٹ پڑی، لیکن وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑیں تھیں جو اس کے جسم پر چپک گئیں اور زور زور سے کاٹنے لگیں۔ بڑی مشکل سے لومڑی نے ان سے جان چھڑائی۔ دوسرے دن لومڑی دھوپ میں سوئی پڑی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے سوج گیا تھا۔ بھالو میاں بھی وہاں آ پہنچے۔ لومڑی نے بھالو سے کہا، میں آپ سے شرارت کی معافی مانگتی ہوں، اس شرارت کا بدلہ مجھے مل گیا ہے۔ سچ ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بھالو نے اسے معاف کر دیا اور دونوں پھر سے اچھے دوست بن گئے۔ پیارے بچوں، ہماری شرارت سے اگر ہمارے کسی ساتھی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو یا وہ اس شرارت کو پسند نہ کرتا ہو تو پھر ایسی شرارت ہرگز نہ کریں، کیونکہ وقتی طور پر ہم تفریح تو کر لیں گے، لیکن اس ساتھی کو کوئی نقصان پہنچ گیا جس سے یقیناً اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچے گی، تو ہم ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی شرارت ہرگز نہ کریں جو دوسروں کے لیے تکلیف پریشانی کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچیں، کیونکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے، چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ بولا جائے۔